فرمایا وذکر بہ ان تبصر نفس بما کسبت لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع۔ ذکر بہ، یہ جو بہ ہے اس کی ضمیر قرآن کریم ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، اس قرآن کے ساتھ ان کو سمجھاتے رہیے، اس قرآن کے ساتھ ان کو ایک بات ضرور یاد دلاتے رہیے کہ ان تبصر نفس بما کسبت لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع۔ کہیں ایسا نہ ہو اے لوگو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پھنس جاؤ ان تبصر بما کسبت، جو تم کرتوت کرتے ہو، کردار ادا کرتے ہو، جب تم پھنسو تو جدھر جدھر تم نے لو لگائی ہوئی ہے اپنی حاجت روائی کی، مشکل کشائی کی، جن جن سے آپ نے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، وہ تو پیش نہ ہوں، مگر یاد رکھو لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع۔ اس وقت نہ اللہ کی کسی سے دوستی ہوگی، نہ اللہ کا کوئی دوست ہوگا، نہ اللہ نے کوئی سفارشی اختیار کر رکھے ہوں گے، نہ کوئی سفارش کر سکے گا۔ اس لیے جو کردار ادا کرنا ہے، جو عمل کرنا ہے، وہ ذکر بھی سوچ سمجھ کے کرنا ہے، فکر اور تدبر سے کرنا ہے، عقل اور شعور سے کرنا ہے، لا ابالی میں، لا پرواہی میں، لا یعنی عمل ایسا نہ ہو ان تبصر بہ کہ وہ تمہیں پھنسا دے، اللہ کے ہاں تمہیں ناکام بنوا دے۔ اب اس آیت میں اور اس کی تشریح میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العبادۃ فی الحرج کا ہجرۃ الیہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرنا اس دور میں کہ جب عبادت کرنا ایک کٹھن عمل، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایک کٹھن عمل، اللہ کے حکموں کو ماننا ایک کٹھن عمل تصور کیا جائے۔ جب یہ ساری صورتحال
واقع ہو جائے تو اللہ رب العالمین قرآن کریم کے آخری پارہ میں ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر میں، اور اسی طرح ارأیت الذی یکذب بالدین، دو عمل انسان کی پوری زندگی کے اعمال افعال اور اس کی لاپرواہیوں کا مداوع کر سکتے ہیں۔ ایک، اللہ نے ایک ایسی رات عطا کی جو 1000 مہینے سے افضل ہے، اور دوسرا ارأیت الذی یکذب بالدین، فرمایا کیا تم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو روز قیامت کو جھٹلاتے ہیں؟ روز قیامت سے مراد یہ ہے کہ مر گئے تو کچھ نہیں، مر گئے تو رل گئے، کوئی حساب کتاب نہیں۔ کیا ایسے لوگوں کو دیکھا؟ پھر خود ہی اللہ رب العالمین اس کی نشانی بتاتے ہیں کہ روز قیامت کو جھٹلانے والوں کی حالت کیا ہوگی، وہ کیا کریں گے جس سے پہچانے جائیں گے کہ یہ روز قیامت روز جزا کو جھٹلانے والے ہیں۔ بڑی اہم بات ہے، آخرت کا انکار کرنے والے، قبر کے عذاب کا انکار کرنے والے، مرنے کے بعد حشر کے میدان میں جمع ہونے کا انکار کرنے والے، میزان لگنے کا انکار کرنے والے، یہ کیسے لوگ ہوں گے؟ ان کو کیسے دنیا میں پہچانا جائے گا؟ کیونکہ دنیا کی کھیتی ایسی ہے کہ یہاں جو کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ کے کر رہا ہے اور غلطی ماننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، فرمایا کہ ان کی ایک ہلکی سی جھلک دیکھنی ہو کہ روز جزا کو جھٹلانے والے لوگ کیسے ہوں گے، ذرا غور کرنا۔ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، داڑیاں بھی رکھی ہوں گی، پگڑیاں بھی رکھی ہوں گی، شلوار بھی ٹخنوں سے اونچی ہوگی، بظاہر نیکوکار مگر تباہ کار ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وضاحت کیا ہے کہ ہم کس طرح کے پہچانیں؟ اب دیکھیں نا، دین کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جا رہا ہے یا رسول اللہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معزز وہ ہے، اکرم اقرب وہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ اتقاکم یہ اسی بڑی ڈگری ہے کہ جو سب سے زیادہ تقوی پرہیزگاری اللہ کی نافرمانی سے ڈرنے والا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تقوی کیا بلا ہے، یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ جیسے روز جزا کو جھٹلانے والے یہ کیسے ہوں گے، ان کی شکلیں کیسی ہوں گی، ان کے افعال و اعمال کیسے ہوں گے؟ دوسری طرف قرآن کی آیت آئی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ اتقاکم یہ کیا چیز ہے؟ یہ کھجور ہے، بیر ہے، سیب ہے، کیا ہے؟ یہ کس طرح پتہ چلے گا یہ
شکل سے پتہ چلے گا، کپڑوں سے پتہ چلے گا، ٹکروں سے پتہ چلے گا، کل غراب کوے کی طرح ٹکرے مارنے سے، یعنی جو زیادہ سے زیادہ آپ کو نظر آئے کہ وہ نفلوں پہ زور دیے ہوئے ہے، کیا اس سے پتہ چلے گا؟ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تقویٰ بتائیے کہاں پایا جاتا ہے، کس طرح پایا جاتا ہے، اس کو ہم کیسے پہچانیں کہ یہ متقی ہے، یہ مفسد ہے، یہ مومن ہے، یہ مشرک ہے، یہ موحد ہے، یہ مبتدی ہے، یہ بدعتی ہے، یہ توحیدی ہے، یہ مومن ہے، یہ مشرک ہے، یہ کیسے پہچانے ہم؟ فرمایا التقویٰ ہا ہنا، انگلی کی طرف اشارہ کیا اور اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ یہاں پہ ہوتا ہے، یہاں پہ نہیں ہوتا، یہاں پہ نہیں ہوتا، کپڑوں میں، لباس میں، اعمال ڈھال چال میں تقویٰ نہیں ہے۔ فرمایا التقویٰ ہا ہنا، جس کے یہاں تقویٰ ہے اس کے عمل قبول ہے، اور جس کے یہاں تقویٰ نہیں ہے اس کے عمل جتنے پہاڑ، جودی پہاڑ کی طرح، کوہ طور کی طرح کیوں نہ ہوں، احد پہاڑ جتنے اعمال کیوں نہ ہوں، دل میں تقویٰ نہیں ہے تو وہ متقی نہیں ہے، وہ خدا کا نیک بندہ نہیں ہے۔ التقویٰ دو بار ارشاد فرمایا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، تقوی کا جائے مقام دل ہے۔ اور پھر ارأیت الذی یکذب بالدین، روز جزا کو جھٹلانے والے کیسے ہوں گے، اور اللہ کے ہاں پھنس جانے والے کیسے ہوں گے، ان تبصل بما کسبت، روز جزا میں روز جزا کو جھٹلانے والے اور اللہ کے ہاں جا کر پھنس جانے والے، نفس بما کسبت، وہ کیسے ہوں گے؟ فرمایا روز جزا کے جھٹلانے والے کو اگر دیکھنا ہے، روز آخرت کو جھٹلانے والے کو اگر دیکھنا ہے تو آپ کو کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی، کوئی زیادہ پاپڑ نہیں بیلنے، کوئی زیادہ آپ کو تگ و دو نہیں کرنی، آپ جہاں ہیں وہیں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون روز جزا کا منکر ہے، کون جھٹلا رہا ہے۔ دیکھو کتنی بڑی، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا جو یوم قیامت کو جھٹلاتا ہے، مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا، حشر کے دن کا مالک ہے، اور یہاں کیا یکذب بالدین، جو روز قیامت کو جھٹلا دیتا ہے، وہ کیسا ہوگا؟ آگے اس کی وضاحت دیکھو کتنی پیاری ارشاد فرمائی اسی صورت میں، فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، بس دو خوبیاں، دو برائیاں اس میں ہوں گی، دو برائیاں، خوبیاں نہیں، دو برائیاں اس میں ہوں گی۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیم پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھے گا بلکہ یتیم کو دھکے دے کے نکال دے گا، اس کی زمین پہ قبضہ کر لے گا۔ بڑے شوق سے ہم پاکستان میں ایک ایسی بیماری ہے جو ٹی بی اور کینسر سے بڑی بیماری ہے، اور پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کہ اس کا کہ جو لوگ یتیم کی زمین پہ یا پراپرٹی پہ یا مال پہ یا اس کی عزت نفس پہ حملہ کرتے ہیں وہ ہندو اور یہودی سے بدتر ہیں۔ قیامت کا انکار کون کرتا ہے؟ مرنے کے بعد حساب کتاب کا انکار کون کرتا ہے؟ کفار جو بالکل کافر ہیں، خدا اور رسول کے کافر ہیں، منکر ہیں، وہی انکار کرتے ہیں۔ لیکن یہ چیز آپ پلٹ کر دیکھیں، ہم بڑے عالی شان مسلمان ہیں، یہ بیماری کفار میں نہیں پائی جائے گی جو مسلمانوں میں پائی جاتی ہے آج کے دور میں۔ بہت بڑی بری صورتحال ہے ہماری، دل گرفتہ صورتحال ہے کہ ہم جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ جہنم تو پرے کھڑی ہے، روز جزا کے منکر کی نشانی کیا بتائی ہے؟
یکذب بالدین، دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ کہا نہیں دیکھا یا رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے اللہ سے کہ اللہ نہیں دیکھا؟ کہا جو یتیم کو دھکے دے دے وہ روز جزا کا منکر ہے۔ کتنی محبت ہے خدا کو یتیم سے، جس کا باپ فوت ہو جائے، جس کا کوئی والی وارث نہ ہو، وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جس کا سرپرست نہ رہے اور جو اس کو دھکے دے، خدا کہتا ہے یہ میرے روز قیامت کا منکر، میں اس کو ان کے ساتھ حساب کروں گا۔ عام سی بات ہم سمجھتے ہیں، آج تک ہم نے اس پہ غور و تدبر نہیں کیا، کیونکہ مسلمان جو اس دور کا مسلمان ہے تدبر سے عاری قوم ہے یہ۔ اگر یہ تدبر اور تحقیق کرتی تو کبھی تقلید نہ کرتی۔ جب سے مسلمانوں نے تقلید شروع کی ہے، یہ لقیر کی فقیر قوم بن گئی ہے۔ جب تقلید نہیں تھی مسلمان غالب تھے، جب تقلید آئی ہے کفار غالب ہیں۔ لیکن ہم کبوتر کی نسل سے ہیں، ہم اپنے برے انجام کو دیکھ کے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ نہیں، یہ ضرور کرنا ہے۔ تحقیق کیا کرتی ہے؟ عقل کے پردے کھولتی ہے۔ تقلید کیا کرتی ہے؟ لکیر کے پیچھے چلاتی ہے۔ وہ بھلے سانپ گزر بھی کیا ہو، لکیر پیٹنے پہ لگی رہتی ہے۔ اور اس تقلید نے ایسی مسلمان نسل پیدا کر دی ہے۔ تقلیدی مذاہب اسلام کی سرکوبی کے مذاہب ہیں، مرغوب کرنے والے مذاہب ہیں۔ یہ ایسے ہی مذاہب ہیں جیسے قرآن نے کہا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم۔ ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کیا تم نے دیکھا جو روز قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ کہا نہیں یا رب العالمین۔ کہا میں بتاتا ہوں۔ کیا بتایا؟ فذلک الذی یدع الیتیم، جو یتیم کو گھر سے نکال کے قبضہ کر لے، وہ منکر خدا بھی ہے اور منکر روز جزا بھی ہے۔ کتنا مقام ہے۔ وبالوالدین احسانہ، ایسے تو نہیں کہا کہ والدین سے حسن سلوک کرو۔ جن کے والدین نہیں ہیں وہ خدا نے اپنے ذمے لے لیے کہ جو ان کو تنگ کرے گا میں ان کو روز جزا کے منکروں میں۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ ولا یحض علی طعام المسکین۔ اچھا، یہاں جو لفظ مسکین ہے نا، یہ صرف مسکین کے لیے نہیں ہے، یہ استعارہ ہے۔ استعارہ سمجھتے ہیں کہ عاریتاً لفظ مسکین اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے۔ مسکین سے سارے معنی یہ آتے ہیں۔ جب کسی کو اس کی پراپرٹی یا اس کے مال دولت یا اس کے کسی بھی کھاتے سے نکال دیا جائے تو وہ مسکین بن جاتا ہے۔ جب مسکین بن جاتا ہے وہ غریب بھی ہو جاتا ہے، لاچار بھی ہو جاتا ہے، بے بس بھی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا۔ دیکھو اللہ نے تیسری آیت میں کیا وضاحت کی ہے۔ اللہ نے اپنی نشانیاں قرآن میں کھول کھول کے بیان کر دی۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تقلید سے نکلو، تحقیق میں ڈلو تو سارا قرآن سمجھ آ جائے، اور ایسے طریقے سے سمجھ آ جائے کہ جو ہمارے طبق روشن کر دے۔ اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اور جب تم ایسا کرو گے کہ یتیم کے ساتھ ظلم کرو گے یا اس کا مال ہڑپ کرو گے تو پھر میری مخلوق کا معاشرہ مسکین بن جائے گا، جو مجھے پسند نہیں، اللہ کہتا ہے۔ پھر وہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق ساری دو آنکھوں والی ہے۔ کوئی جانور بھی چار آنکھوں والا دیکھا ہے کبھی؟ اللہ نے کوئی جانور بھی چار آنکھوں والا نہیں بنایا، بھلے تم گاڑیوں پہ چار چار لائٹیں لگا رکھو، کوئی جانور بھی چار آنکھوں والا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر تم ان آنکھوں میں شعور نہیں رکھتے تو تم اس جانور کی طرح ہو جس کی دو آنکھیں ہیں۔ اور اگر شعور آیا ہے، تدبر اور تفکر اور تحقیق آئی ہے، اور اللہ کا خوف اور تقوی ہا ہونا آیا ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے ہو، کسی کا مال نہیں کھاتے ہو، تو پھر تم مومن ہو، وگرنہ تمہارا حساب وہی ہے جو منکرے روز جزا کے ساتھ ہے۔ اور آیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اچھا، یہ طعام المسکین کیا ہے؟
زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، ویسے بھی عطیات دیتے ہیں۔ یہاں مسکین سے مراد یہ ہے کہ جہاں حق پر مال ضرورت ہو وہاں خرچ کرنا ہے، اور اگر وہاں خرچ نہیں کیا تو تم اسی زمرے میں آ جاؤ گے۔ ان تبصل نفس بما کسبت لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، کہ پھر جو یتیم کا خیال نہیں رکھتا، اس پر خرچ نہیں کرتا۔ اچھا، خیال رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ شاباش شاباش دیتے رہنا، یتیموں پر خرچ کرو، یہ اسلام کا حسن ہے۔ من حسن مرء الاسلام، اسلام کے بہترین بندہ بننے کے لیے یتیموں پر خرچ کرو، اور مساکین سے مراد یہ ہے کوئی نادار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بے گھر ہے، کوئی بے اولاد ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی اس کی شادی کراؤ، کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا اس کے مسئلے میں ہاتھ بٹاؤ، کوئی گھر خریدنا چاہتا ہے پیسے پورے نہیں ہو رہے مدد کرو، قرض حسنہ دو۔ یہ معاشرہ ہے، یہ ہے اللہ کا صالح کار معاشرہ۔ اور اگر ان چیزوں سے آپ باہر ہیں، اس کو آپ اپنی توجہ میں نہیں لیتے بلکہ دوسروں کے گھر بھی چھیننے کے چکر میں ہوتے ہیں، تو پھر تو روز جزا یکذب بالدین، پھر آپ ان میں ہیں جو روز جزا کو جھٹلاتے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ العبادۃ فی الحرج، فرمایا جو لوگ حرج کے دنوں میں جب ہر طرف مار دھاڑ ہو، آپا دھاپی کہتے ہیں نا، لٹ مار مچی ہو، ہر کوئی چاہتا ہو کہ میں دوسرے سے آگے نکلوں، کس میں؟ صرف ایک ہی خواہش ہوتی ہے ان کی بندوں کی کہ وہ دوسرے سے مال میں آگے نکل جائے، بس یہ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ کوشش جاری ہے کہ میرا مال دوسرے سے زیادہ ہو، میرا مال دوسرے سے زیادہ ہو، میرا مال دوسرے سے زیادہ ہو۔ جب اس طرح کی صورتحال آگے بڑھنے کی، دنیا کے مال میں آگے بڑھنے کی دوڑ دھوپ لگی ہو، تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا اس پر کس طریقے سے اللہ نے، اب دیکھیں حرج کا زمانہ کون سا ہوتا ہے؟ حرج کا زمانہ یہ ہوتا ہے، ایک جگہ پہ حرج کا معنی کچھ تو خون آیا، لڑائی، جنگ و جدل، فرقہ واریت، جو آپ کے کچھ عشرے پہلے پاکستان میں بھی تھا کہ سنی اگر مسجد جائے تو راستے میں قتل ہوتا تھا، شیعہ اگر وہاں جائے تو راستے میں قتل ہوتا تھا۔ یہ حرج ہے، اور وہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، زندہ آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے حرج فرمایا تھا کہ العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسجد جانا مشکل پڑ جائے گا، مسجد کے دروازے پہ علماء قتل ہو رہے تھے، آج ان کے عالم کو قتل کیا گیا، آج ان کے عالم کو قتل کیا گیا، مسجدوں کے امام بارگاہوں کے دروازوں پہ، اور نام کس کا تھا؟ دونوں اسلام کا لے رہے تھے۔ تو اسلام کا کیا قصور تھا؟ قصور اسلام کا نہیں تھا، قصور تقلید کا تھا۔ جو فتنہ اسلام میں تقلید نے پیدا کیا ہے، دشمن اسلام نے پیدا نہیں کیا۔ اس سے باز آ جاؤ، کوئی کسی کا تقلید والا پھپھیدہ پتر نہیں ہے، کوئی کسی کو وہاں چھڑائے گا نہیں، کوئی تقلید والا امام آ کے کہے گا نہیں یہ مجھے مانتے تھے چھوڑ دو، وہاں تو اللہ کہتا ہے لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اللہ کا کوئی دوست نہیں ہوگا حشر کا میدان جب بپا ہوگا، اللہ کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، نہ اللہ نے دوست ایسا رکھنا ہے جو بار بار سفارش پرچی کر دے، انہوں معاف کر دے انہوں معاف کر دے، سوائے اللہ کی اجازت کے، اور وہ صرف ایک ہستی ہوں گی، صرف ایک ہستی ہوں گی جو سفارش کر سکیں گی۔ یہ سارے تواڈے تقلید دے امام ہوتے ہاتھ بن کے کھڑے ہونے نے، تساں جنہاں دے پیچھے آج پاگل ہوئے پھرتے، ان کے پیچھے لگ کر دوسروں کو قتل کرتے ہو، مارتے ہو، ظلم کرتے ہو، فتوے داغتے ہو، یہ خود وہاں پہ بھوکے ننگے کھڑے ہوں گے، بالکل الف ننگے ہوں گے، اور تمہاری طرح اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اور نبی کہیں گے تم نے تو میرے دین کو چیرا کر دیا۔ باز آ جاؤ، تقلید کوئی کسی کی رشتہ دار نہیں ہے سوائے اس کے کہ خدا سے دور کرتی ہے۔ بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں میں فلانے کا مقلد ہے، تو تو جہنمی ہے، اس لیے کہ تجھے تو اتباع کا
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ اتنی حسین تقویم میں تجھے پیدا کیا، تقویم یہ کھوپڑی کہتے ہیں، اتنی بہترین دماغ دیا جو بھینس کو بھی نہیں دیا، جس کا دودھ پی کے تو جوان ہوا۔ نہیں سوچتے یار، جس بھینس اور گائے کا ہم دودھ اور بکری اور بھیڑ کا دودھ پیتے ہیں، لوگ اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں، ان کو یہ دماغ نہیں ہے، ان سے خوراک لے کے تجھے اللہ نے دماغ دیا ہے فی احسن تقویم۔ اور پھر کیا فرمایا؟ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پھر رسول کے اسوہ حسنہ پہ آ جاؤ، اور وہی ایک ہستی ہے رسول جو کل حشر کے میدان میں تمہاری سفارشی بنے گی۔ بس یہ جتنے امام اور جتنے پیشوا اور مقتدا، کوئی کہے نا کہ جو بڑا عالم ہے، اب ہم عالموں کے بڑے پاؤں چومتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ ایسے مر رہے ہوتے ہیں ان کے نیچے، یہ جو دوسرے پیر فقیر ہم نے پکڑ رکھے ہیں، یہ تو کل تمہاری طرح ننگے ہو کے کھڑے ہوں گے اور اسی رسول سے محتاج ہوں گے کہ ہماری سفارش کر دو۔ تو جس نے اپنی محبت اپنے ماننے والوں میں زیادہ ڈالی کہ بس تو میری طرف آ جا، باقی میرا کام ہے، اور تیرا کام تو وہاں پہ لیس لہ ولی ولا شفیع، اللہ نے تو کوئی دوست بنایا ہی نہیں محبوب خدا کے علاوہ، مصطفیٰ کے علاوہ کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ یہ بھی سارے تقلید کے امام وہاں پہ محتاج بن کے کھڑے ہوں گے، جن کے لیے آج آپ دوسروں کو مارتے ہو، دوسروں پر فتوے داغتے ہو، دوسروں کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، یہ ہے مسلمان، دوسروں کے پاس رشتے نہیں کرتے، دوسروں کے ساتھ میل ملاپ نہیں کرتے، حسن اخلاق نہیں پیش آتے، بدترین لہجے میں یہ وہابی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ بریلی ہے، یہ دیوبندی ہے، اس طریقے سے ہمارا لہجہ ایک نفرت کا لہجہ ہوتا ہے دوسرے کلمہ پڑھنے والے مومن کے لیے، اس لیے کہ چونکہ میرے امام کا یہ مقلد نہیں ہے۔ بیٹا یہ سب پتہ چل جائے گا، خدا کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور خدا کے قانون کو گمراہ کہا نہیں جا سکتا۔ خدا کا قانون فطرت اٹل ہے، وہ کبھی نہیں غلط ہوگا۔ جب خدا نے کہا ہے نہ میں نے دوست پکڑا ہے نہ میں سفارش لوں گا، تو پھر یہ سارے 1.5 اینٹ والے کیسے بخشے جائیں گے؟ بڑا مشکل مرحلہ ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ ان تبصلہ کہتے ہیں پھنس جانا، کوئی آدمی راستہ بھول جائے، بھٹک جائے، پھنس گیا، جیسے آپ جال ڈالتے ہو، کبوتر پھنس گیا، تیتر پھنس گیا، یہ تبصلہ اس کو کہتے ہیں جب انسان عقل و شعور سے عاری ہو جائے، تقلید کا پیروکار ہو جائے اور پھنس جائے، راستہ نظر نہ آئے، تو پھر راستہ کون سجھاتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پھر ایک نبی عظیم شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی سیرت کو اختیار کر کے راستہ بنایا جا سکتا ہے۔ پھر یہ ابھی آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، رمضان المبارک کا بڑا قیمتی عشرہ ہے، جس میں ایک رات 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے۔ ایک رات بڑی برائیاں کی ہیں، بڑے گناہ کا ہے، بڑے گمراہی کے کام کیے ہیں، بڑی شرک و بدعات کی ہیں، بڑی پریشان ہیں، ہمارے اعمال کا ہمارے ساتھ کیا انجام ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ایک رات ایسی دی ہے جس کے بارے میں معصوم ہستی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہستی ہیں۔ جب یہ آخری عشرہ آتا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں ان النبی اذا دخل العشر الاواخر احیا لیلہ و ایقظ اہلہ و شد میزرہ۔ 3 کام کرتے تھے، راتوں کو سوتے نہیں تھے۔ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی 10 راتوں میں سوتے، احیا لیلہ، راتوں کو جاگتے، زندہ کرتے تھے راتوں کو، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور گھر والوں کو بھی جگا کے رکھتے تھے۔ اور تیسری خوبی بھی ہے وَشَدَّ مِيزَارَهُ، بستر نہیں لگاتے تھے۔ ہم نے تو اعتکاف کے نام پہ بھی بستر لگائے ہوئے ہیں نا، مسجدوں میں خیمے بنا لیے۔ یہ خیمہ کوئی سنت نہیں ہے، بدعت ہے، کل پرسوں بھی بات ہو رہی۔
کہ خیمے آرام پرستی مسجد میں کرنی تو گھر برا لگتا ہے۔ کچھ لوگ کہیں کہ نہیں اجازت دی ہے مولوی نے۔ مولوی کون ہوتے ہیں اجازت دینے والے دین میں؟ دین وہ ہے جو مصطفیٰ پر اترا ہے، کسی مولوی کی کیا اوقات ہے اس میں اپنی طرف سے کوئی ڈال دے کوئی نکال دے، وہ تو بدعتی اور مشرک بن جائے گا۔ یہاں کیا فرمایا ہے؟ شد میزارہ، اس کا معنی ہی نہیں سمجھ آتا مولویوں کو۔ بھائی تین چیزیں بتائیں کہ جب آخری عشرہ آتا راتوں کو زندہ ہو جاتے ہیں۔ راتوں کو زندہ کرنا کیا ہے؟ زندہ ہو جانا کیا ہے؟ جیسے دن میں ہوتے ہو۔ اچھا اس حدیث میں یا کسی حدیث میں وہ الگ حدیثیں ہیں کہ میں سوتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں شادی بھی کی ہے، میں جنگیں بھی کرتا ہوں، وہ پورے 11 مہینے کے لیے، 11 مہینے 20 دن کے لیے ہے، وہ 11 مہینے 20 دن کے لیے۔ آخری 10 دنوں کی خوبی کیا ہے؟ احیا لیلہ، اور مسجدوں میں بستر لگانے کے بغیر اعتکاف کر کے دیکھو نا، مزہ تو پھر ہے۔ دن کو بستر لگاؤ، سو جاؤ، کیونکہ آخری عشرے کے راتیں افضل ہیں اور ذی الحجہ کے دن افضل ہیں۔ یہ میں نے پچھلے جمعہ بتایا تھا، ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں اور رمضان المبارک کے آخری 10 راتیں افضل ہیں زمین پہ جتنے بھی ایام آئے ہیں۔ کیا فرمایا؟ احیا لیلہ ایقظ اہلہ شد میزارہ۔ جب رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 10 راتیں آتی، نہ خود سوتے، نہ گھر والوں کو سونے دیتے اور نہ بستر لگانے دیتے۔ آسان سا موقف ہے شریعت کا، اس میں مولوی جو راہیں نکالتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ تناقض فی الدین کے قائل ہیں، اور نعوذ باللہ جو دین کے اندر نقض نکالے یا مصطفیٰ کی بات میں نقض نکالے وہ مومن نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری حدیث میں کیا فرمایا؟ اس کی وضاحت کر دی اسی کی کہ احیا لیلہ ایقظ اہلہ شد میزارہ۔ اچھا شد میزارہ، شدہ کہتے ہیں شدت پسند، وہ آپ کے سیاسی لوگ کہتے ہیں نا شدت پسندی۔ اچھا شدت پسند کیا ہے؟ شدت سے بستر باندھ دیتے، لگانا نہیں ہے، کھولنا نہیں ہے، لفظوں کو شد میزارہ، شدت کے ساتھ باندھ دیتے بستر، کھولنا نہیں ہے بھائی، بس عبادت کرنی ہے آخری 10 راتوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان راتوں کے اندر ایک رات ایسی آنی ہے ما تقدم من ذنبہ، پچھلے جتنے گناہ ہیں سارے بخش دیے جانے ہیں، سوائے دوسرے کا جو مال کھایا ہے، حق کھایا، حقوق العباد کے۔ اچھا حقوق العباد کی معافی ہے ہی نہیں سوائے ادائیگی کے، یہ ذہن میں رکھیں۔ کسی کا 5000 کھا لیا، کسی کا 10,000 کھا لیا، کسی کا پلاٹ کھا لیا، کسی کا موبائل کھا لیا، اور پھر کیا کہتے ہیں مسلمان میں مسلمان ہے، لعنت تیری مسلمانی تھے۔ ایسا مسلمان تو ہم نہیں مانتے، وہ ایسا مسلمان پھر ہم مسلمان نہیں ہیں۔ حقوق العباد میں اگر آپ پر کسی نے تھپڑ بھی ناجائز مارا ہے، ان لطمہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس کو پہلے تھپڑ مرواؤں گا، بعد میں اپنے اعمال کا حساب لوں گا۔ کتنی پیاری باتیں شریعت کے اندر۔ ایک تھپڑ بھی ناجائز کسی نے اگر کسی کو مارا تو اس کا حساب رب کبریا لیں گے۔ ہم پتہ نہیں کیا کچھ کھا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑے پھولے نہیں سماتے ہم مسلمان ہیں، یہ مسلمانی نہیں ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، ہم منکر روز جزائیں اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اسلام تو آیا ہی معاشرے کو حسین و جمیل بنانے کے لیے تھا، خوش اخلاق با کردار معاشرہ بنانے آیا تھا، اور اگر یہی چیزیں ہم نے کر کے بھی مسلمان کہلانا ہے تو پھر اسلام کے آنے کا معنی فوت ہو جاتا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ کانا رسول یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، اس کی وضاحت فرما دی کہ جاگنا ہے، سونا نہیں ہے، گھر والوں کو جگانا ہے، اور بستر باندھ دینا ہے، بچھانا نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام کے اندر، ان راتوں کے اندر، ایام نہیں راتوں کے اندر، لیالی، ان لیالی کے اندر، راتوں کے اندر اتنی جد و جہد، یجتہدو، جد و جہد کرتے تھے کہ باقی راتوں میں اتنی جد و جہد نہیں کرتے تھے، باقی راتوں میں اتنی جد و جہد نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ آگے آج رات سے شروع ہو جائے گا کام۔ اور کون اس میں جد و جہد کر رہے ہیں؟ جن کو اللہ نے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ معصوم ہستی ہیں، مقدس ہستی ہیں، آپ جنت کے والی ہیں، روز حشر کے والی ہیں، سفارش کے اہل ہیں،
جن کی سفارش خدا نے قبول کرنے کا پہلے ہی لکھ دیا، وہ ان راتوں کے اندر اتنی جدوجہد کرتے ہیں۔ میں اور تو کس باغ کی مولی ہیں، میرا اور تیرا حساب کیا ہوگا؟ ہم نے سارے جہاں کو تکلیف دی ہوئی ہے، پھر بھی ہم مومن ہیں۔ سارے جہان والے ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، پھر بھی ہم مسلمان ہیں، اور پتہ نہیں جنت کے کوئی جنت اس کے لیے نہیں ہے جو دوسرے کا مال کھاتا ہے۔ اللہ نے اپنے حساب کو معاف کر دینا ہے، لیکن کبھی اس کو معاف نہیں کرنا جو دوسرے کو تکلیف۔ پروپیگنڈا بھی اس میں آتا ہے، دوسرے کے خلاف جھوٹا یہ آپ کے سیاستدان کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان ہیں یہ سارے۔ مسلمانی کا پیمانہ کیا ہے؟ کسی کو تکلیف نہیں دینی، راستے سے کانٹا ہٹا دینا ہے، کسی کو ناجائز تھپڑ نہیں مارنا ہے، اور ہماری تقریروں کا آغاز اور انتہا دوسروں پر بلیم گیم سے شروع ہوتی ہے۔ پھر تیسری بات کیا ارشاد فرمائی؟ السنت علی المعتکف۔ اچھا، اعتکاف کی سنتیں 3-4 ہیں، وہ دیکھ لیں آپ۔ ایک تو یہ ہے کہ مریض کی عیادت کرنے مسجد سے نکل کر نہ جائے، پابند ہو جائے۔ اچھا، تیسرا ایک مسئلہ اور بتا دوں، یہ جو اعتکاف کے بارے میں مرد و خواتین کی تمیز ہم نے کی ہے، یہ پتہ کس نے کی ہے؟ جن کو میں تقلیدی مذاہب کہتا ہوں، مذاہب باطلہ ہیں وہ۔ عورت اور مرد کا اعتکاف مسجد کے علاوہ کہیں نہیں ہوتا۔ عورت بھی اعتکاف کرے گی، کوئی ایک حدیث بھی زمین پہ ایسی کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے جس میں عورت کا اعتکاف گھر میں ثابت ہو۔ جو آج کل چل رہا ہے، مسئلے مسائل آ رہے ہیں، مطلب صاحب لے کر بھی آئے تھے، عورت کا اعتکاف ہو یا مرد کا اعتکاف ہو وہ مسجد میں ہوگا، اور مسجد میں اعتکاف کی شرط یہ ہے کہ کوئی مریض ہو گیا تو عیادت کرنے نہیں جائے، کوئی شہید ہو گیا، قتل ہو گیا، مارا گیا، فوت ہو گیا، اس کے جنازے میں قبرستان نہیں جائے۔ اگر مسجد میں جنازہ آ گیا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے، نہ عورت کو چھوئے گا، نہ قریب جائے گا، بیوی کو نہ بیوی کے قریب جائے گا، نہ مس کرے گا۔ اعتکاف میں ہے، پردے میں بات ہو سکتی ہے، مس نہیں ہو سکتا۔ بیوی حرام ان 10 راتوں کے اندر۔ روزے میں بروسٹ اور جناب مرغن غذائیں حرام نہیں ہیں، روزے کی حالت میں آپ کھا نہیں سکتے۔ اگر کھا لیا تو پھر 60 روزے رکھو، جرمانہ، ایک روزے کے بدلے 60 روزے رکھو۔ کتنی بڑی، یعنی ایک تو عام حرام ہے، ایک اس کے اوپر جرمانہ عائد کر دیا۔ ایک تو فرمایا تھا نا کہ گناہ ہو گیا ہے توبہ کر لو، یہاں گناہ کی توبہ کیا ہے؟ ایک کے بدلے میں 60 روزے رکھو، نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اسی طرح بیوی بھی ان راتوں کے اندر حرام کر دی ہے شریعت نے، اور صرف قضائے حاجت کے لیے مسجد سے نکل سکتا ہے، کیونکہ مسجد کے اندر قضائے حاجت والی چیزیں بنانا جائز ہی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا، ایک بڑی پیاری حدیث ہے، آج سے کوئی 2 سال پہلے میں نے اس کے جمعہ پڑھایا تھا، جو آج کل بھی چل رہا ہے۔ میں نے ایک جمعے میں بتایا تھا ایک مسئلہ کہ یہ جو نمازوں کی رکعتیں آپ نے بنا رکھی ہیں نا، اس کی 12 ہے، اس کی 17 ہے، اس کی 9 ہے، اس کی 4 ہیں، اس کی 6 ہیں، یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ جیسے ظہر کی 12 اور 16 کرتے ہیں لوگ، عشاء کی 17 رکعتیں کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے فرائض کے علاوہ دن میں 12 رکعت نفل پڑھ لیے، 12 رکعت ٹوٹل دن میں، دن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ فجر سے عشاء تک، فجر سے عشاء تک فرضوں کے علاوہ 12 رکعت سنت ہے۔
جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن پر جو پڑھ کے دکھائی ہیں کہ اس طرح پڑھو۔ اس کے علاوہ جو 17 مترا جو یہ جو کہانی چلا رکھی ہے یہ بدعات ہیں، اور ان کو آپ بدعت حسنہ کہہ لو، سیئہ کہہ لو، بدعت بدعت ہے، نوی چیز ہے، وہ گندی ہوئے چنگی ہوئے ہندی نوی چیز ہی ہے۔ اب فرمایا ما من عبد مسلم یصلی للہ سنتي عشر رکعہ، جو تطوعاً جو 12 رکعتیں نفل پڑھتا ہے دن میں، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا، او بنی لہ بیتن فی الجنہ، یا جب جائے گا تو پھر مل جائے گا، پھر بنا دیا جائے گا۔ کیسے؟ یا بنا دیا ہے یا بنا دیا جائے گا، بنی لہ اور بن اللہ لہ، دونوں طرح لفظ نبی علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ فرمائے کہ جو 12 رکعتیں ٹوٹل فرضوں کے علاوہ پڑھتا ہے، آسان کر دیتا ہوں دین، تشدد کے مارے ہوئے شدہ میزہ راہو نہیں کریں گے، شدت کے ساتھ بستر باندھ کے آخری راتوں میں نہیں رکھتے، نفل پڑھے جا رہے ہیں، بس کام کوئی نہیں ہے، وہ سارے کام کرو۔ بچوں کا روزگار سب سے افضل ہے، سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ بچوں پہ خرچ کرنا، وہ نہیں کرنا، نفل پڑھے جا رہے ہیں اور پھر بڑھائے جا رہے ہیں، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے یہ لازم ہے، کوئی لازم نہیں ہے فرضوں کے علاوہ سوائے 12 کے۔ اچھا، اس کی ترتیب سنن ترمذی میں آئی ہے۔ سنن ترمذی چوتھی کتاب ہے جس کو سیاہ ستہ کتب ستہ کہتے ہیں، 6 صحیح ترین کتابوں میں چوتھی کتاب کیا ہے؟ ترمذی شریف جسے کہتے ہیں۔ شریف تو پاکستانیوں کا لفظ ہے نا، ویسے سنن ترمذی، جامع ترمذی، صحیح البخاری، صحیح المسلم، یہاں سارے پیر شریف ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں اس کی وضاحت آئی ہے، وضاحت سن لیں۔ وہ 12 نفل آپ کس طرح ترتیب سے پڑھ سکتے ہیں، ایک دفعہ بھی پڑھ لیں حرج نہیں ہے، 12 رکعت کسی بھی وقت میں۔ اچھا، یہ 20 کہیں پہ بھی نہیں ہے، 12 آتا ہے، 11 آتا ہے، 8 آتا ہے، یہ 20 ہمنا یہ تقلیدی مذاہب نے نکالا ہے۔ فرمایا ان 12 رکعتوں کی تفصیل یہ ہے، اربعن قبل الظہر و رکعتین بعدہا، فرض کے 4 فرض ظہر کے پہلے 4 رکعت، 2 بعد میں، بس۔ رکعتین بعد المغرب، مغرب کے 3 فرضوں کے بعد 2 رکعت، جو نبی علیہ السلام نے پڑھ کے بتایا کہ جو اس طرح کرے گا اس کو جنت میں گھر ملے گا۔ اور تیسرا رکعتین بعد العشاء، 2 رکعتیں عشاء کے بعد، ٹوٹل 3 وتر الگ ہیں، وہ تو واجب ہے نا، سنت کی بات ہو رہی ہے۔ رکعتین بعد العشاء، عشاء کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2، ورکعتین قبل الفجر، اور فجر سے پہلے 2 سنتیں۔ یہ 12 رکعتیں ہیں، اس طریقے سے آپ اگر پڑھ لیں آپ کو اللہ کے ہاں جنت میں گھر ملے گا۔ اور کوئی مسئلہ ہے جو رمضان کے آخری عشرے کے بارے میں پوچھنا ہو؟ ہاں، یہ جو لیلۃ القدر جو 1000 مہینے سے افضل ہے، 1 رات کی عبادت ان 10 راتوں میں ڈھونڈنا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ وہ رات ٹھنڈی ہوگی۔ ابھی آ رہی ہیں نا راتیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ بعض ایسے ذہن ہم بنا لیتے ہیں نا کہ اس وقت تو مل گئی تھی اب تو پتہ نہیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ہوتی ہے۔ ان 10 راتوں میں لیلۃ القدر ہوگی، جس رات کی عبادت 1000 مہینے سے افضل ہوگی اور لازماً فرضاً ہوگی، فرض ہے، یہ اللہ نے ہر رمضان کے آخری عشرے میں دینی ہے لیلۃ القدر۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ رات ٹھنڈی ہو جائے گی، اگر اے سی میں کوئی سوئے ہوا خاک پتہ چلے گا، اوس والی رات نہیں ہوتی، اوس والی اس طرح کی رات ہو جائے گی۔ اور دوسری اس کی خوبی یہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ جب صبح اٹھو، اللہ کرے جاگتے رہو، جب سورج طلوع ہوگا تو اس کی کرنیں نہیں ہوں گی، کرنیں سمجھتے ہیں سورج کی، وہ زردی سی اور سرخی سی کی کرنیں صبح صبح نکلتی ہیں، وہ کرنیں نہیں ہوں گی، ایک ڈم سورج ہوگا، ڈم لائٹ ڈم ہوگی سورج کی۔ جس دن سورج طلوع ہو اور لائٹ ڈم ہو اور رات ٹھنڈی ہو، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس لیے ان راتوں میں آپ محنت کریں، اللہ کرے ہمارے اللہ تعالیٰ جو ہے نا گناہ معاف کر دے۔ اچھا، دوسرا یہ فطرانہ، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اچھا، فطرانہ بھی اسی طرح فرض ہے جیسے روزہ فرض ہے، اس میں کمی بیشی نہیں کرنا۔ اس سال 200 روپے علماء نے لکھا ہے کہ 200 روپے کی حد ہو تو یہ متوازن ہے۔ ہم 100 چلاتے رہے ہیں آصف بھائی بہت لمبا عرصہ، لیکن اس دفعہ انہوں نے سلیبس دیا ہے کم سے کم 200،
کم سے کم 200 ہے، اور اگر کسی کی زیادہ استطاعت ہو تو وہ دے، اس لیے کہ جو زیادہ دے گا اس کے لیے خیر ہوگا، بھلائی کا راستہ لے کر آئے گا۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر للصائم من اللغو والرفث، 2 چیزوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ لغویات، روزہ رکھ کے جو ہم کرتے ہیں، آنکھوں کی لغویات، زبان کی لغویات، یہ 2 زیادہ پائیدار لغویات ہیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہے۔ زبان سے جھوٹ بول دیا، آنکھ سے بد نظری کر لی، اس کا علاج کیا ہے؟ فطرانہ لازم دے دیں۔ یہ جھوٹ اور لغویات سے پنکچر ہے یہ فطرانہ، اور یہ مومنوں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اس لیے بھی فرض کیا ہے کہ جو عید نہیں کر سکتا، خوشی سے سیویاں نہیں خرید سکتا، میٹھا نہیں خرید سکتا، وہ یہ آپ کے فطرانے سے، اچھا یہ آخری رات آپ کا فطرانہ آپ پہلے روزے بھی دیں گے تو 200 ہی ہوگا، اور آخری شب کو بھی دیں گے تو 200 ہی رہے گا۔ بعض لوگ انتظار کرتے ہیں، تو بھائی جو انتظار تو کرتا ہے وہ تو پھر تیرے اوپر وہ کفارہ ہوگا، وہ سوچتا ہے نا کہ میرے سے کوئی خرابی نہ ہو جائے، تو خرابی ہوگی تو آپ کو کفارہ دینا ہے، یہ فطرانہ یہی دینا ہے، لہذا وقت سے پہلے دیں، اتنا پہلے دیں جتنا آپ پہلے خریداری کو جاتے ہیں، شاپنگ کو جاتے ہیں نا، میں بھی آپ جیسا انسان ہوں، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم ہفتہ 2 ہفتے پہلے شاپنگ کرتے ہیں، تو اس لیے ہم ان کے لیے داد رسی کیوں نہیں کرتے جو غریب ہیں، جن کے بارے میں قرآن نے کہا جو ان سے ہمدردی نہیں کرتا یکذب بالدین، وہ ایسے جیسے روزے جزا کا منکر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد کے لیے میں نے مسجد کی چھت کے لیے یہ 3-4 جمعے ہوتے ہیں رمضان کے، آپ کے لیے اعلان کرتا ہوں کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ اٹھ کھڑا ہو اور یہ مسجد کی چھت ڈالیں، یہ پریشانیاں ختم ہوں۔ چھت ڈال گئی، پھر آپ سے میں نے کس لیے چندہ مانگنا ہے؟ جتنا مانگنا تھا وہ پلستر کرا لیا ہے، اب چھت کا معاملہ ہے۔ اللہ کے راستے میں اپنی آنے والی زندگی کے لیے اور اپنے جانے والے ورثاء کے لیے عرش کا سایہ مہیا کریں، اپنے آخرت کو، حشر کے میدان کو ٹھنڈا کریں، اللہ کے گھر میں خرچ کریں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کے گھروں میں خرچ کرتا ہے یا اللہ کا گھر زمین پہ تعمیر کرتا ہے، جنت میں اس کو گھر ملے گا اور حشر کی گرمی سے اس کو بچا لیا جائے گا۔ جو 7 لوگ ہیں جن کو حشر کی گرمی میں عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس میں وہ بھی ہے جو صدقہ کرتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا زمین پر سب سے افضل جگہ مسجدیں ہیں، سب سے بری جگہ بازار ہیں۔ کبھی بازار میں کوئی اعتکاف نہیں کرتا، مسجد میں اعتکاف کرتا ہے، اور جو اعتکاف کرتا ہے خدا سے لو لگاتا ہے۔ اچھا، اعتکاف کے دنوں کی دعا، ایک دعا تو لازم ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا فرض ہے، باقی آپ نے تو ہر چیز مانگنی ہے خدا سے۔ ہم تو محتاج الی اللہ، ہم تو اللہ کی طرف محتاج ہیں۔ دعا ہے اللہم انک عفو قریب تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا آپ نے لازماً پڑھنی ہے، اس کے علاوہ آپ نے کیا مانگنا ہے یہ آپ کا دل جانتا ہے، خدا جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اور مانگیں، کھل کے مانگیں، یہ نہ مانگیں کہ میرا دربار بن جائے اور میرے دربار پہ لوگ آئیں، میری اگلی نسلیں اس میت کے قبر سے کھائیں، نہیں، یہ شرکیہ دعا نہیں کرنی۔ یہ دعا مانگنے اللہ میری نسلوں سے بھوک کو مٹا دے، یہ دعا مانگیں۔ اے اللہ میرے آنے والی نسلوں کو خوشحال بنا دے، اے اللہ میرے گناہوں کو، وہ تو اس دعا میں ہے اللہم انک عفو کریم، یہ تو دعا میں ہے کہ یہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ لیکن اپنی نسلوں کے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے صالح اور نیک بنانے کے لیے اللہ سے اعتکاف کر کے دعا مانگے اللہ ایک حج کرا دے، اپنے گھر بلا لے۔ کتنی بڑی دعا ہے، گھر میں خدا کے بیٹھ کر بستر کو لپیٹ کر اللہ سے، اللہ اور تو ہے اس وقت، رات کو مانگ، دن کو سو جا۔ رمضان کی راتیں سونا نہیں ہے، احیا لیلہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں